سارے نبی اور سارے صحابہ مل کر جس محمد کی برابری نہیں کر سکتے، کوئی عرب کا بدو کیسے کر سکتا؟ ہاتھ مصطفیٰ کے ہیں، اللہ فرماتا ہے مارا میں نے ہے، لسان محمد کی ہے، بیان اللہ کا ہے۔ اگر کبھی یہ میرا محبوب اپنے محبوب کو اٹھائے، اگر کہے من کن تو مولا، تو اپنی مرضی سے نہیں کہہ رہا راضی اللہ دعایا جملہ کہ اللہ تو راضی ہو جا، اب اس کی مرضی ہو یا نہ۔ اللہ نے ہمیں اپنے حبیب کا امتی بنایا۔ بہت سارے واقعات ہیں اور بہت ساری تفصیل ہے، میں آپ کو زیادہ زحمت نہیں دینا چاہتا، صرف جو آیت میں نے پڑھی ہے نا اس کے ضمن میں دو باتیں سنانا چاہتا ہوں۔ ہاں جی، اللہ نے کسی نبی کی رب نے قسم نہیں کھائی، کسی نبی کی اللہ نے قسم نہیں کھائی۔ یہ واحد فاطمہ کا بابا ہے جس کی زلفوں کی قسمیں بھی کھاتا ہے، جس کی کملی کی قسمیں بھی کھاتا ہے، چادر کی قسمیں بھی۔ ہاں جی، کبھی یا ایھا المزمل، کبھی مدثر۔ ہاں یہ کیا ہے، چادر کیا کرتی ہے؟ بعض علماء نے لکھا ہے کہ یہ چادر جس کی رب قسمیں کھا رہا ہے، عرب کلچر میں اتنا سردی ہوتی نہیں، شاید جو عربوں میں رہتے ہیں، عرب ملک کو دیکھ چکے ہیں، زیادہ زیادہ عربی ملکوں میں 1 1.5 2 مہینے کی سردی آتی ہے۔ ہاں جی، لیکن ایک چادر جس کو محمد نے اوڑھا، اس چادر نے محمد کو سردی سے بچایا، مصطفیٰ کو سردی سے بچایا۔ توجہ، اتنی وہ چادر قیمتی بن گئی، جس چادر نے 1 یا 2 مہینے مصطفیٰ کی ہو حفاظت، رب اس کی کھاتا ہے قسمیں، رب اس کی کھاتا ہے قسمیں۔ جس چادر نے 2 مہینے حفاظت کی، اللہ قسمیں کھاتا ہے۔ اور جس ابو طالب نے 40 سال، ابھی چند مہینے چادر مصطفیٰ سے مس ہو جائے تو وہ قسموں کے قابل ہو جاتی ہے۔ اللہ اس کی قسمیں کھاتا ہے، زلفوں کی قسمیں کھائے، چلنے کی قسمیں کھائے، بلکہ کوئی نبی ایسا نہیں سوائے مصطفیٰ کے۔ ایک جملہ ہدیہ کر رہا ہوں، یہ پہلا نبی ہے مصطفیٰ جس کی زندگی کی ایک ایک ادا پہ وحی کا پہرا ہے، ایک ایک ادا پہ وحی کا پہرا ہے۔ زبان پہ بھی وحی کا پہرا، ہاتھوں پہ بھی وحی کا پہرا، توجہ، چلنے پہ بھی وحی کا پہرا، دل پہ بھی وحی کا پہرا۔ پہرا کتنا ہے؟ ہاتھ مصطفیٰ کے اللہ کہتا ہے مارا میں نے ہے۔ نہیں تھوڑا سا بولیں گے، ہاتھ مصطفیٰ کے ہیں، اللہ فرماتا ہے مارا میں نے ہے۔ دل محمد کا ہے، چاہت اللہ کی ہے، لسان محمد کی ہے، بیان اللہ کا ہے۔ توجہ ہے، پورے اعضائے بدن پر وحی کا پہرا، زندگی کے ایک ایک لمحے پر وحی کا پہرا، ہاتھوں پہ وحی کا پہرا، زبان پہ وحی کا پہرا، دل پہ وحی کا پہرا، چلنے پہ وحی کا پہرا، بولنے پہ وحی کا پہرا، زندگی کے ایک ایک عمل پہ وحی کا پہرا۔ عجب نہیں پروردگار اتنی پہرے کیوں ہیں؟ دل پہ بھی پہرا، زبان پہ بھی پہرا، ہاتھوں پہ بھی پہرا۔ کہ یہ ہے میرا محبوب، میں نے دیا ہے پہرا، وحی کا پہرا، زبان پہ پہرا، ہاتھوں پہ پہرا۔ اگر کبھی یہ میرا محبوب اپنے محبوب کو اٹھائے، یہ ہے میرا محبوب، اگر یہ میرا محبوب کبھی اپنے محبوب علی کو اٹھائے اور زبان سے کہے، ہاتھ سے دکھائے، یہ مت سمجھنا کہ محمد بول رہا ہے، میرا محمد دکھا رہا ہے، کیونکہ وحی کا پہرا ہے۔ جو کہے گا تو رب کہہ رہا ہے، اگر دکھائے گا تو رب دکھا رہا۔ اگر کہے من کن تو مولا، تو اپنی مرضی سے نہیں کہہ رہا۔ ہاں، اگر علی کو دکھائے تو اپنی مرضی سے، کیونکہ وحی کا پہرا ہے، ہاتھوں پر بھی، زبان پر بھی۔ اور یہ وہ نبی ہیں جس کی اللہ نے قسمیں کھائی ہیں، زلفوں کی قسمیں، چادر کی قسمیں، چلنے کی قسمیں، والضحیٰ، مجھے دن کی روشنی کی قسم ہے، واللیل اذا سجا، مجھے رات کی تاریکی کی قسم ہے۔ میرے ساتھ نا، ما ودعک ربک وما قلی،
قرآن پڑھنے والے بیٹھے ہیں نا، میرا یہ وہ حبیب ہے جسے رب نے کبھی اکیلا بھی نہیں چھوڑا، اور یہ میرا وہ حبیب ہے جس پر کبھی میں ناراض بھی نہیں ہوا۔ بھئی بہت بہت بڑا مقام ہے نا۔ کسی نبی کے لیے اللہ نے یہ نہیں کہا کہ میں نے اسے کبھی اکیلا نہیں چھوڑا، کسی نبی کے لیے اللہ نہیں کہا کہ میں کبھی اس پہ ناراض نہیں ہوا، لیکن یہ وہ محمد عربی ہے جس کے لیے اللہ اعلان کر رہا ہے کہ میں نے اس کو کبھی تنہا نہیں چھوڑا، میں نے کبھی اس کو اکیلا نہیں چھوڑا۔ یہ مقام محمد ہے جسے اللہ اکیلا نہیں چھوڑتا، رات بھی خدا کے ساتھ، لمحات بھی خدا کے ساتھ، دن بھی خدا کے ساتھ، سجدے میں ہے تو خدا کے ساتھ، رکوع میں ہے تو خدا کے ساتھ، سویا ہوا ہے تو رب کے ساتھ بھی۔ اللہ کہہ رہا ہے میں نے تنہا نہیں چھوڑا۔ زندگی کا ایک ایک لمحہ جو خدا کے ساتھ ہو، پھر مسلمان عقل کا علاج کر، جس کے ساتھ ہمیشہ رب ہو، کبھی اس کی زندگی میں ہذیان نہیں آتے۔ ما ودعک ربک وما قلی۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ میرے حبیب میں نے تمہیں کبھی تنہا نہیں چھوڑا، اور میں کبھی تجھ پہ ناراض نہیں ہوا، میں کبھی تجھ پہ ناراض۔ اور پھر جملہ اگلا ہے آیت کا، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ میرے حبیب میں تجھے اتنی نعمتیں عطا کروں گا کہ تو راضی ہو جائے گا۔ میں تجھے اتنی نعمتیں عطا کروں گا کہ تو راضی ہو جائے گا۔ توجہ ذہن میں دار رکھنا، آدم سے لے کر عیسیٰ نبی تک ہر نبی نے محنت کی کہ اللہ راضی ہو جائے۔ ہر نبی نے محنت کی کہ اللہ راضی ہو جائے۔ باقی انبیاء میں اور محمد میں یہی تو فرق ہے، ہر نبی کی تمنا ہے کہ اللہ راضی ہو جائے، اللہ کی تمنا ہے کہ محمد راضی ہو جائے۔ ہر نبی کی تمنا ہے کہ اللہ، حضرت موسیٰ سے پوچھا سورہ طٰہٰ میں کہ موسیٰ تو نے جلدی کیوں کی؟ کیا فرمایا؟ اجلت الیک رب لترضی، پروردگار میں نے جلدی اس لیے کی کہ تو راضی ہو جائے۔ جلدی میں نے اس لیے کی کہ تو۔ حضرت سلیمان نبی نے کہا میرے اللہ مجھے کوئی ایسا عمل بتا جسے میں انجام دوں تو راضی ہو جائے، ایسا عمل بتا کہ جسے میں انجام دوں تو راضی ہو جا۔ ہر نبی کی کوشش ہے کہ اللہ راضی ہو، اللہ چاہتا ہے میرا محمد راضی ہو۔ ہاں جی، اچھا یہ اکثر پڑھتے ہیں نا راضی اللہ، پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے؟ بھئی پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، دعائیہ جملہ ہے۔ راضی اللہ دعائیہ جملہ ہے کہ اللہ تو راضی ہو جا، اب اس کی مرضی ہو یا نہ ہو۔ بھئی طالب علم بیٹھے دعائیہ جملہ ہے نا، راضی اللہ، اب اس کی مرضی وہ ہو یا نہ ہو، کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اللہ کو راضی رکھنا چاہتے ہو نا، محمد عربی نے ایک ہی رضا خدا کا معیار بتا دیا۔ بھلے کہتے رہو راضی اللہ، ہمیں کوئی حرج نہیں ہے، ہم بھی کہتے ہیں راضی اللہ، لیکن نبی نے میرا ایک معیار رضا کا بتایا۔ کیا فرمایا؟ ان اللہ یرضا لرضا فاطمہ ویغضب لغضبها۔ اللہ راضی اس وقت ہوتا ہے جب زہرا راضی ہو جائے۔ یہ معیار ہے، دعا کرتے رہے، راضی اللہ کہتے رہے کہ اللہ راضی ہو جا۔ تو اب ایک جملہ ہدیہ کرنا چاہتا ہوں، انبیاء چاہتے ہیں اللہ راضی ہو جائے، ایسے ہے نا، ہر نبی کا عمل ہے کہ اللہ راضی ہو جائے۔ صحابہ کہتے ہیں کہ اللہ راضی ہو جائے، صحابہ کہتے ہیں اللہ راضی ہو جائے، ہر صحابی خواہش ہے اللہ راضی ہو جائے، نبی بھی چاہتے ہیں اللہ راضی ہو جائے۔ اب تمہیں سمجھ نہیں آئی، سارے نبی اور سارے صحابہ مل کر جس محمد کی برابری نہیں کر سکتے، کوئی عرب کا بدو کیسے کر سکتا؟ ہر نبی کہتا ہے کہ اللہ راضی ہو جائے، صحابی بھی کہتے ہیں کہ اللہ راضی ہو جائے، لیکن اللہ چاہتا ہے کہ میرا محمد راضی